کہ امام ابو حنیفہ نے قانون کی بات کی ہے، امام بخاری نے حقیقت کی بات کی۔ قانونی ایمان یا اسلام کے لیول پر 100% درست ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف، اور حقیقی لیول پر 100% درست ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا موقف۔ دونوں صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ ہمارے عقل کا، ہمارے فہم کا قصور ہے کہ ہم اس کو متضاد سمجھ رہے ہیں۔ متضاد نہیں ہے، اس کا محل اور ہے، اس کا محل اور ہے، اس کا مقام اور ہے، اس کا مقام اور ہے۔ ان مقاموں کے درمیان اگر کنفیوژن نہ ہو تو دونوں کی بات صحیح ہے اور 100% درست۔ اب اگلی بات پر آئیے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ یہ جو قانونی ایمان ہے یا جو بھی اسلام ہے، جو بھی آپ اسے کہیں، الایمان لا یزید ولا ینقص، یہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں یزید و ینقص، گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ پھر ایک تضاد آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ لیکن اس تضاد کو بھی ریزالو کر لیجئے۔ قانونی ایمان یا اسلام، اس سے دنیا میں ایک لیگل سٹیٹس آپ کو حاصل ہوتا ہے، دنیا میں مسلمان کے حقوق آپ کو ملتے ہیں۔ یہ لیگل سٹیٹس جامد ہے، یہ نہ بڑھے گا نہ گھٹے گا۔ جبکہ ایمان حقیقی وہ عبارت ہے یقین سے۔ یقین کبھی نہیں رہ سکتا، یقین یا بڑھے گا یا گھٹے گا، ہو ہی نہیں سکتا کہ یقین کھڑا رہ جائے ایک جگہ، اس لیے کہ اس کا تعلق دل سے ہے۔ دل کو قلب کہتے اس لیے، قلب کے معنی ہے بدلنا۔ انقلاب بھی اسی لفظ قلب سے بنا ہے۔ قلب ماہیت، کسی شے کا ایسنشل چینج کسی میں ہو جانا، بنیادی، اس کو کہتے ہیں قلب ماہیت۔ قلب بیچارہ وہ عضو ہے ہمارا جسے کسی کل چین نہیں۔ آپ سوتے ہیں، آپ کے پورے جسم کے پٹھے آرام کر رہے ہیں، دماغ کا جو ٹشو ہے وہ بھی آرام کرتا ہے۔ 3-4 گھنٹے جو گہری نیند ہوتی ہے، دماغ بھی کام نہیں کرتا، بالکل سکون۔ ہاں، اس کے بعد وہ اپنی چکی پیسنا شروع کر دیتا، آپ خواب دیکھنے شروع کرتے ہیں، وہ دماغ کا عمل شروع ہو گیا۔ لیکن 3-4 گھنٹے اسے بھی ریسٹ چاہیے۔ دل وہ ہے جس کے لیے کوئی آرام نہیں۔ دل کے آرام کا مطلب موت۔ یہ بند ہوا تو آپ ختم، اور ہر وقت یا یہ سکڑ رہا ہے یا پھیل رہا ہے، یا کانٹریکٹ کر رہا ہے یا ایکسپینڈ کر رہا ہے۔ لہذا اسے کسی ایک حیثیت پر، کسی ایک کیفیت پر قرار نہیں۔ تو ایمان کا معاملہ بھی یہی ہے، ایمان کو قرار نہیں ہو سکتا۔ ایمان یا گھٹے گا یا بڑھے گا، جو دلی ایمان ہے۔ اس لیے کہ آپ نیکی کا کام کریں گے، ایمان میں اضافہ ہوگا۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، ایمان بڑھے گا۔ آپ کسی صاحب ایمان کی صحبت میں بیٹھیے، آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا ایمان بڑھ رہا ہے، حرارت ایمانی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جیسے کہ آپ بھٹی کے سامنے بیٹھتے ہیں، آگ جو ہے اس کی حرارت آپ تک پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی؟ آپ محسوس کرتے ہیں اس کی گرمی کو۔ اگر کسی صاحب یقین کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ کے اندر یقین جو ہے وہ پیدا ہوگا، بڑھے گا۔ یہ بالکل قانون فطرت کے مطابق۔ اور آپ غافلوں کی صحبت میں بیٹھیے، جہاں گپیں لگ رہی ہو، قہقہے ہو رہے ہو، فحش کلامی ہو رہی ہو، تو جو تھوڑی بہت پونجی ایمان کی تھی وہ بھی آپ کی کم ہونی شروع ہو جائے گی۔ یہ ایمان جو ہے یہ کبھی بھی ایک حال پہ نہیں رہے گا، یا بڑھے گا یا گھٹے گا، یزید و ینقص۔ یہ ہے امام بخاری کا قول۔ لیکن اس کی بنیاد پر انسان کے حقوق گھٹتے بڑھتے نہیں۔ مسلمان کی حیثیت سے جو لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس حاصل ہوتا ہے کسی شخص کو، وہ جامد ہے۔ اس کو یوں سمجھیے سادہ سی مثال سے، کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کون ہے؟ رئیس المومنین ہے نا، سید المومنین۔ دوسری طرف عبداللہ ابن ابی رئیس المومنین۔ اگر یہ دونوں ایک باپ کے بیٹے ہوتے تو وراثت میں برابر حصہ ملتا یا ابوبکر کو زیادہ ملتا اور عبداللہ ابن ابی کو کم ملتا؟ بتائیے۔ قانون میں تو اونچ نیچ نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اگر تکفیر ہو جائے، قادیانیوں کی تکفیر آپ نے کر دی کہ اب وہ ہمارا جز نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، باپ کے میں سے حصہ مل ہی نہیں سکتا۔ مسلمان باپ کی وراثت غیر مسلم کو نہیں جا سکتی، غیر مسلم باپ کی وراثت مسلم کو نہیں جا سکتی۔ تو یہ تو ہے جبکہ قانون میں طے کر دیا آپ نے کہ وہ اب مسلم نہیں ہے، بلکہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ لیکن فاسق ہو، فاجر ہو، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، تسلیم کرتا ہے کہ نماز فرض ہے، میری کوتاہی ہے، روزہ فرض ہے، میں مانتا ہوں اللہ کا حکم ہے، لیکن کیا کروں کچھ کمزوری ہے، یہ کر رہا تو کافر نہیں کہیں گے۔ گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی کافر نہیں ہے،
زنا اس نے کیا ہے کافر نہیں ہو گیا، آپ اس پر حد جاری کر دیجئے، اسے رجم کر دیجئے، اسے کوڑے ماریے، رہے گا مسلمان. So long as you accept him as a Muslim, he enjoys all the rights of a Muslim in a Muslim society and all the rights of citizenship in an Islamic state. جب تک وہ مسلمان ہے، فاسق ہو، فاجر ہو یا متقی ہو، تہجد گزار ہو، حقوق برابر ہوں گے، وراثت برابر ملے گی، شریعت کا انطباق ایک جیسا ہوگا، کوئی فرق نہیں ہوگا. یہ ہے بات جو سمجھانا چاہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ الایمان قول لا یزید ولا ینقص. اس لیے کہ جو دنیا میں معاملہ ہے اس ایمان کی بنیاد پر جس پر ہم کسی کو مسلمان مانتے ہیں، اس کا دار و مدار صرف